یہ غزہ ہے، غزہ کی پٹی سب سے بڑا شہر رفح۔ اگرچہ غزہ شہر غزہ کی پٹی کا سب سے بڑا آبادی والا علاقہ سمجھا جاتا تھا، حالیہ واقعات اور خاص طور پر اسرائیل حماس جنگ کے دوران غزہ شہر اور خان یونس میں بڑے پیمانے پر بمباری اور زمینی حملوں کے نتیجے میں بہت سے فلسطینیوں نے رفح میں پناہ لی ہے۔ فروری 2024 تک تقریباً 1.4 ملین فلسطینیوں کے رفح میں پناہ لینے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ فلسطینیوں کا وہی شہر جہاں دنیا میں ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ تمام عمارتیں اب ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ یہاں پر سب کچھ ہے لیکن اب دیکھنے کے قابل نہیں، سوائے تباہی، بربادی، ظلم و ستم اور بمباری کے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس شہر کا بار بار تباہ ہونا لکھا تھا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کئی جنگوں میں یہ شہر بار بار تباہی تک آیا ہے۔ غزہ سے ساری تاریخ عمارتیں ہٹا دی گئی ہیں۔ غزہ شہر راکھ اور ملبے کا ڈھیر بننے سے پہلے کیسا تھا؟ یہاں 2023 اور 2024 کی بمباری سے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سمجھائی جائے گی بات۔ غزہ میں 550 سال پرانا سونے کی ایک مارکیٹ کو خاص بنایا گیا تھا، وہ بازار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فلسطینیوں کا وہ ہوٹل بھی جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس ہوٹل کے نیچے حماس نے سرنگیں بنا رکھی تھیں۔ غزہ کی قدیم ترین مسجد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو پھر چلیں 2023-2024 کی اسرائیلی بمباری سے پہلے کی غزہ کی حالت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے بلو بیچ۔ یہ تھا غزہ کا شاندار ہوٹل جو اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ابھی کچھ منتھ پہلے ہی تباہ ہوا۔ اسے بحر روم کے نیلے پانی کے کنارے 2015 میں کھولا گیا تھا۔ یہ وہی ہوٹل ہے جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس نے اس ہوٹل کے نیچے سرنگیں بنا رکھی تھیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس کے اندر ہتھیار اور کچھ قیمتی سامان بھی موجود تھا۔ یہ فلسطین کا مہنگا ترین ہوٹل تھا، اس کا اپنا سوئمنگ پول بھی تھا۔ ہوٹلوں کے کچھ کمروں سے غزہ شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا اور کچھ کمروں سے سمندر کا نظارہ بھی۔ شیخ شمس نامی ایک شخص اسی شہر غزہ میں رہا کرتا تھا۔ غزہ میں مشہور گولڈ مارکیٹ 1476 عیسوی میں مملوک دور حکومت میں غزہ کے ایک جج شیخ شمس الدین کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ مارکیٹ۔ اسرائیلی بمباری، ظلم و ستم سے پہلے لوگ یہاں سونا خریدنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب کوئی چاہ کر بھی یہاں سے سونا خرید نہیں پائے گا، کیونکہ اب یہاں پر نہ سونا موجود ہے اور نہ ہی اس کو بیچنے والے لوگ، کیونکہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے وہ سب اس کی زد میں آ کر شہید ہو چکے ہیں۔ شاید کوئی ایک شخص ہی باقی ہو۔ 7 دسمبر 2023 کو اسرائیلی فوج نے یہاں بھی بمباری کر کے اس تاریخی بازار کو ختم کر دیا۔ یہ وہ مارکیٹ ہے جس کو سوق الذهب یا سوق القصاریہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس دن اسرائیلی فوج نے اس بازار پر بمباری کی، اسی دن اس بازار سے کہیں زیادہ اہم اور کہیں زیادہ تاریخی مقام کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہ تھی ایک مسجد۔ وہ اسی بازار کے پاس تھی۔ اس بازار میں آنے والے اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے وہ تاریخی مسجد بھی۔ یہ ہے وہ مسجد، مسجد العمری، غزہ میں سب سے بڑی اور وہ سب سے قدیم مسجد فلسطین کے لوگ وہاں پر اللہ پاک کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن 7 دسمبر 2023 کو اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے اس مسجد کو شہید کر دیا۔ اب یہ مسجد ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ مسجد العمری کا یہ مینار جو رات ہوتے ہی سبز و سفید روشنیوں سے جگمگایا کرتا تھا، غزہ شہر کو روشنیوں میں نہلایا کرتا تھا، اب اسی شہر کے ساتھ ملبے میں ہے۔ مسجد العمری میں نماز پڑھنے کا الگ ہی لطف تھا۔ یہ بتانا تھا فلسطینیوں کا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی دلی سکون ملتا تھا۔ اس مسجد کے قدیم ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی ہے جو 1345 میں بھی زندہ تھے، غزہ میں اپنی زندگی جیا کرتے تھے۔ یہ کہنا ہے کہ جو مینار تھا باقی نہیں رہا جہاں اذان ہو سکے، نہ مسجد جہاں نماز ادا کی جا سکے، تو کیا اذان وہاں ہوتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کہ وہاں اذان کو روک دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ مسجد کے ملبے پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں، ملبے پر جا کر ہی اذان دیتے ہیں۔
اس خوبصورت اور قدیم مسجد پر ہلاکو خان کی فوج نے بھی حملہ کیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے بھی بمباری کی تھی، لیکن غزہ کے لوگوں نے اسی جگہ پر یہ مسجد پھر سے تعمیر کی تھی، اور پھر سے یہ مسجد ضرور آباد ہوگی۔ اس عمارت کا نام قصر الباشا تھا۔ اس کو قصر الباشا میوزیم یا غزہ میوزیم آف آرکیالوجی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ غزہ کا ایک مشہور عجائب گھر تھا۔ دنیا میں وہ 11 دسمبر 2023 کا دن تھا جب اسرائیلی فوج نے یہاں بھی بمباری کی تھی اور ظلم و ستم کی انتہا کی تھی۔ جن لوگوں کو تاریخ سے لگاؤ نہیں، وہ اس عمارت کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ حکمرانوں نے اپنی زندگی کا یہاں وقت گزارا تھا۔ غزہ میں وہ گھر 430 سال سے بھی زیادہ پرانا تھا، جو بہت سے لوگوں کا گھر بھی رہا۔ اسرائیلی فوج نے اس کے گھر والوں پر بھی بمباری کر کے ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا۔ یہی گھر ان کے ہمسایوں کے برے وقتوں کا ساتھی رہا ہے۔ یہ غزہ کے پرانے گھروں میں سے ایک گھر تھا، اسی لیے اسکول کے بچوں سمیت دور دراز سے لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ فلسطین کے شہر میں بہت سی خاص باتیں اور یادیں ہیں۔ 3 مذہب کا مقدس شہر جیسے کہ یہودی، عیسائی اور اسلام۔ مسجد اقصیٰ اور کعبۃ الصخرات اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہیں۔ طویل عرصے سے مشکلات، پریشانیوں، ظلم و ستم اور محاصرے کا سامنا کرنے کے باوجود یہاں کے لوگوں کی ہمت اور زندگی سے محبت قابل تحسین ہے۔ جو اس بمباری میں ظلم و ستم جنگ میں شہید ہوئے، وہ تو شہید ہیں، غازی ہیں اور اللہ پاک کی جنت کے حقدار بھی ہو گئے، لیکن جو لوگ بچے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ بہت آسانی کے معاملات فرمائے اور ہم سوئے ہوئے امت مسلمہ کو توفیق ہدایت دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ السلام عليك يا